رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم رافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق اللہ العظیم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پائے دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار، بستی لنگرانے کے غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج پہلی مرتبہ آپ کی مسجد جامعہ سیدنا صدیق اکبر بستی لنگرانے میں ہونے والی خوبصورت محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی مرتبہ مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا ہے خلاق عالم مجھے ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر سب سے پہلے مجھے بعد میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات کی پرخلوص دعوت پر حکم پر حاضری کا موقع ملا، ان میں خوبصورت نام بالخصوص عزت مآب محترم جناب قاری محمد شہزاد صاحب اور ان کے رفقا، دیگر جملہ احباب۔ اللہ جل شانہ نے اس کائنات کے اندر 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو پیدا فرمایا، اور ہر پیغمبر اس دنیا میں آنے کے بعد اس ذات کا تعارف کراتا چلا گیا، اور دنیا کے لوگوں کو یہ بتاتا چلا گیا کہ لوگوں، دنیا کی حقیقت یہ نہیں ہے جو تم دیکھ رہے ہو، بلکہ دنیا کی اصل حقیقت تو وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ ہر رسول نے، ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے یہی پیغام دنیا کے لوگوں کو دیا۔ لا الہ الا اللہ ہر نبی کا دستور رہا، لا الہ الا اللہ ہر نبی کا منشور رہا، لا الہ الا اللہ ہر نبی کی دعوت رہی، لا الہ الا اللہ ہر نبی کی فکر رہی، اور اسی لا الہ الا اللہ میں رہتے ہوئے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں نے رب ذوالجلال کی توحید کے نام کو اس کائنات میں اس انداز سے بلند کیا کہ اس حق کو سچ گوئی کے نعرے کے بعد
پیغمبروں کی مقدس ذات پہ ظلم ہوا تو اعلان نہیں بدلا. اسی حق گوئی کے اعلان کے بعد اگر رسولوں کو آرے سے چیر دیا گیا تو اعلان نہیں بدلا. اسی حق گوئی کے اعلان کے بعد اگر نبوت کی مقدس ذات پہ ظلم ہوا تو اعلان نہیں بدلا. اسی حق گوئی کے اعلان کے بعد اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی وادیوں میں پتھر مارے گئے تو اعلان نہیں بدلا. حالات بدلتے رہے، موسم بدلتے رہے، صدیاں بدلتی رہی، لیکن نبیوں کی زبان سے نکلنے والا وہ پیغام نہیں بدلا. جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک، پھر جناب عیسیٰ سے لے کے آج تک، پھر آج سے لے کے قیامت تک حالات تو بدلتے رہیں گے، واقعات بدلتے رہیں گے، صدیاں بدلتی رہیں گی، انسان بدلتے رہیں گے. آنے والا انسان بدلتا رہے گا، آنے والے حالات بدلتے رہیں گے، آنے والی سوچ بدلتی رہے گی، آنے والی نسل بدلتی رہے گی. لیکن یہ پیغام نہ کل بدلا ہے، یہ پیغام نہ آج بدلا ہے، یہ پیغام نہ قیامت تک بدل سکتا ہے. بلکہ میں یوں کہہ دوں کائنات کی بقا اسی پیغام میں ہے، کائنات کی عمر اسی پیغام میں ہے، کائنات کی زندگی اسی پیغام میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس پیغام کو دنیا والوں کے سامنے پیش نہ کروانا ہوتا، اللہ کبھی دنیا کو پیدا نہ کرتا. اس بات کو سمجھنے کے بعد اگلی بات سمجھیے، 1,24,000 پیغمبر آئے، کوئی بھی اللہ کا پیغمبر بے مقصد نہیں آیا، بلکہ مقصد بن کے آیا اور اپنی پوری زندگی اس توحید کے اعلان پہ وقف کر کے ہر چوک پہ، ہر چوراہے پہ، ہر گلی میں، ہر پیغام میں اس پیغام کی آواز لگاتے چلے گئے، اس پیغام کی صدا لگاتے چلے گئے. اختلاف نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے، فساد نہیں کرتے، برا بھلا نہیں کہتے. میرا سوال آج بچوں سے ہے، میرا سوال آج بزرگوں سے ہے، میرا سوال آج پڑھے لکھے لوگوں سے ہے. جب 1,24,000 پیغمبروں کو دیا گیا پیغام ایک لمحے کے لیے نہیں بدلا، پھر کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں کا پیغام اس محمد عربی کی شکل میں دی گئی جماعت صحابہ اکرام کو جو محبوب نے اپنی زبان سے دیا، آقا نے پڑھایا، انہوں نے پڑھا، آقا نے بتایا، انہوں نے سمجھا، آقا نے دکھایا، انہوں نے دیکھا، حضور بتاتے چلے گئے، وہ سمجھتے چلے گئے، آقا پڑھاتے چلے گئے، وہ پڑھتے چلے گئے، آقا دکھاتے چلے گئے، وہ دیکھتے چلے گئے. آقا نے ایک لمحے کے لیے بھی دکھ برداشت کر کے، تکلیف برداشت کر کے، مسائل برداشت کر کے، مکے کو چھوڑ کے، علاقے کو چھوڑ کے، خاندان کو چھوڑ کے، حالانکہ آپ کو جیل میں ڈالا گیا، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کو پتے کھانے پڑے. جب 1,24,000 پیغمبروں کا پیغام آقا کی شکل نہیں بدلا، پھر کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ 1,44,000 نے 1,24,000 کا پیغام بدل دیا؟ یہ پیغام نبوت سے چلتا چلتا، رسولوں سے چلتا چلتا، پیغمبروں سے چلتا چلتا آمنہ کے لال تک پہنچا. پھر آمنہ کے لال نے اس پیغام کو صحابہ کو دیا، ایک ایک کو دیا، حق ادا کر دیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ افواجا کیا ہے؟ پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. انا ارسلناک شاہدا ونبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ
चीज है? जी हाँ, एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। ये वो लोग थे जिस तरह 1,24,000 को चुना, उसी तरह 1,44,000 को चुना। छोड़ो 24 की बात, छोड़ो 44 की बात, 1.25 लाख पैगंबरों का पैगाम 1.25 लाख जमात को मिला। 1.25 लाख जमात ने इस पैगाम को कायनात के चप्पे चप्पे तक पहुंचाया, हर कबीले तक पहुंचाया, हर कुंबे तक पहुंचाया। सैयदना सिद्दीक अकबर जामिया मस्जिद सैयदना सिद्दीक अकबर में बैठने वाले खुशौर मुसलमानों, मुझे बताओ पैगंबर के दौर से 1500 साल का अरसा गुजार के बैठने वालों, कोई एक आदमी तुम में खड़ा होकर बताए मुझे चलने का पता नहीं है, मुझे नमाज का पता नहीं है, मुझे रोजे का पता नहीं है, रुकू आकर कैसे किया मुझे पता नहीं है, सजदा कैसे किया मुझे पता नहीं है, तिलावत कैसे की मुझे पता नहीं है, अखलाक कैसे थे मुझे पता नहीं है, मईशत कैसी थी मुझे पता नहीं है, माशियत कैसी थी मुझे पता नहीं है, आप काफिरों से कैसे पेश आते थे मुझे पता नहीं है, अपनों से कैसे पेश आते थे मुझे पता नहीं है, बच्चों से कैसे पेश आते थे मुझे पता नहीं है, बुजुर्गों से कैसे पेश आते थे मुझे पता नहीं है। अगर आज कोई शख्स ये बात कहे मुझे तो पता ही नहीं है मोहम्मद कहते किसे हैं, मुझे तो पता ही नहीं है आका कहते किसे हैं, मुझे तो पता ही नहीं है आखिरी नबी कहते किसे हैं, मुझे बताओ। फिर ये बात कहने में हम हक बचा नहीं रहे, उसका इस नाम से कौन? मोहम्मद मुस्तफा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफा, हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान साहब कासमी,